الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ وہی اللہ ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کے کمالات اور ہماری بندگی کا مستحق ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ اللہ جو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنتا اور ہم سب اس کے محتاج بن جاتے ہیں۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و مرسلین پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، جن کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، نبی آخر الزماں رحمت للعالمین پر، جن کے ذریعے سے توحید کی یہ شاہراہ، یہ صراط مستقیم جن کے وسیلے سے ہمیں نصیب ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام اس زمانے کے اور اس سال کے سب سے بہترین ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ 10 دن پورے زمانے کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ان 10 دنوں میں بہت خوب عبادت بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی خصوصی فضیلتیں بھی بیان کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ 10 دن اس وجہ سے بھی بہتر ہے، اور ان دنوں میں جس طور پہ عبادتیں جمع ہوتی ہے، دوسرے مہینوں میں اور دوسرے زمانے میں، دوسرے ایام میں عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں آدمی روزے تو رکھتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں حج تو نہیں ہوتا، رمضان کے مہینے میں حج تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو ایام ہیں، اسلام کے تمام اراکین ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں ساری زندگی، آپ نمازوں کا اہتمام ان دنوں میں بھی کرتے ہیں۔ روزہ جیسے آپ رمضان کے مہینے میں فرض رکھتے ہیں، تو سنت کے طور پر ان دنوں میں نفل اور سنت روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نمازیں بھی جمع ہو گئی، روزے بھی جمع ہو گئے، اور زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سالانہ ہے، جب بھی آپ کا سال مکمل ہو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر زکوٰۃ بھی جمع ہو گئی، اور آپ بخوب جانتے ہیں یہ ایام تو حج کے ایام ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج تو انہی دنوں میں ہوتا ہے، ان کے علاوہ دنوں میں حج نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ابتدائی 10 دن اس قدر فضیلت والے ہیں کہ اسلام کے عظیم تر جو اراکین ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتے، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی۔ اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کیا رمضان کے جو آخری عشرے کے ایام ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہے یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، چونکہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور وہاں پر ایک رات کی عبادت اگر لیلۃ القدر کی تو نے پا لی تو وہ 80 سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں میں تطابق ایسے ہوگا، رات کے اعتبار سے رمضان کی آخری عشرے کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا، دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں یہ زیادہ اجر و ثواب والے۔ لہذا عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادہ کے ساتھ یہ ارادہ کرو، یہ عزم کرو کہ اللہ بہت خوب عبادتیں کرنی ہیں، تیری بندگی کرنی ہے، تیرے آگے سر بسجود ہونا ہے، میری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازنا۔ عبادتیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو، کیونکہ یہ موقع زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آئے نہ آئے، اس کو غنیمت جان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ذکر کی ہے، لیکن تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی۔ اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے اشارتاً کہا کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں حج ہوتا ہے۔ اب یوں دیکھیں آپ، ویسے تو شوال سے حج کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینوں میں فرض ہوتا ہے، کہا کہ شوال سے حج کی نیت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے قافلے لے کر کے، لوگ رخت سفر باندھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں خانہ کعبہ کو۔ کہا کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے جو 8، 9، 10، 11، 12، 13 ایام تشریق جہاں پر ختم ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے حج آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو بہت بابرکت بتایا اور حج کو اس میں جوڑا، شامل کیا۔ تو میں نے مناسب سمجھا اسی مناسبت سے حج کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے، حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حج صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا۔ حج ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حج کو نافذ کیا گیا، بلکہ حج کا معاملہ ایسا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے صدیوں، ہزاروں سال پہلے سے اس دنیا کے اندر مناسک حج اور عمرہ کو ادا کیا جا رہا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی آیتیں، دلائل اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور شریعت نے مزید اس کو ایسے مضبوط کیا، کہا کہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر حج کے مناسبت سے کچھ رسم و رواج، کچھ بدعتیں، کچھ غلط کام ہوتے تھے، انہوں نے حج کی اصل تصویر کو بدل دیا تھا، صحیح طور پر وہ حج نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو حج کا تصور ہے، یہ شریعت محمدیہ کا تصور نہیں، بلکہ بابا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے تقویت بخشی، کہا کہ ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، مناسک حج کو ادا کر سکتا ہے، اور جانے کے لیے مالی حیثیت بھی ہے، اور سفر کرنے کے لیے راستہ بھی پرامن ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عورت ہے، اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے گی، اکیلے تنہا سفر نہیں کرے گی، کچھ پابندیاں ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ کہا کہ جو بھی ان شرائط پر مکمل طور پر اس کی کسوٹی پر نافذ ہوگا، اس کے اوپر حج کا ادا کرنا فرض اور لازم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رکن قرار دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صحت بھی رکھتے ہیں، تندرستی ہے، اور ان کا جسم ان کا ساتھ دیتا ہے، اور مالی حیثیت بھی مستحکم ہے، سفر کے سارے ذرائع، وسائل اور ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں، اس کے باوجود بھی ان بیچاروں کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پراپرٹیز جمع کرنے سے پہلے آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کیا میری حیثیت بن گئی ہے، میں حج ادا کر سکتا ہوں۔ یہ فریضہ ہے اسلام کا، یہ فرض ہے اسلام کا، یہ لازم ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ وہ آدمی جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، صحابی کے قول کے مطابق اسی حالت میں اگر وفات ہوتی ہے تو کفر کی موت مر رہا ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے ایک فرض کو نظر انداز کر رہا ہے۔
یہ اہمیت بتائی گئی فریضہ حج کی۔ لہذا آج ہمارے یہاں جو کلچر اور مزاج بنا ہوا ہے، تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد، ہر تمام چیزوں سے، ہر اعتبار سے فارغ ہونے کے بعد ہم فریضہ حج کے بارے میں سوچیں گے زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آدمی کی موت کا کیا بھروسہ؟ آج اللہ رب العالمین نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، آج تمہارے پاس صحت ہے، مال ہے، بڑھو اللہ کے گھر کے لیے، جاؤ، یہ فرض ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش اور سہولت نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں کہا۔ ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ سن 8 ہجری کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، مدینہ پہنچے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شرط کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، ساری زندگی کفر اور شرک کی غلاظت اور گندگی میں نے گزاری ہے، کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں گے، گارنٹی دیں گے کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں تو اللہ میری سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اگر آپ یہ گارنٹی لیتے ہیں تب میں اسلام قبول کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عمرو بن عاص، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، وان الحج تہدم ما کان قبلہ۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین پچھلی زندگی پر اس کی کوئی پکڑ نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنا دین بچانے کے لیے مال دولت ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کو ہجرت کی برکت کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور سنو، اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ حج کے مناسک کو ادا کرتا ہے، حج کی برکت یہ ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نو مولود بچہ مادر رحم سے، ماں کے پیٹ سے اس کی ولادت ہوتی ہے، دنیا میں آنکھ کھولنے والا بچہ، کوئی گناہ ہے اس کا، کوئی عمل ہے اس کا، کوئی سیاہ کاریاں ہیں اس کی؟ کہا کہ نہیں ہے۔ ویسے ہی حج کرنے کے بعد جیسے نو مولود پیدا ہوتا ہے، اللہ گناہوں سے دھو کر کے ایسے پاک و صاف کر دیتا۔ یہ حج کی فضیلت، یہ حج کا مقام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جنہوں نے حج کیا، اللہ ان کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اللہ انہیں مستطیع بنا دے، جو حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جیسے میں نے کہا کچھ تاریخی باتیں بھی حج کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا رہا ہے، میں نے ابتدا میں کہا شریعت محمدیہ کی ایجاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن کریم میں، آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا، کہا کہ جب ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ جو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، لوگ بار بار آئیں گے، جو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا ایمان والا ہے، دوبارہ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں دوبارہ جا کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ مثابۃ للناس وامنا، اور ہم نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ٹھہرا کیا اور خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ کو توحید کی بنیاد پر وہاں پر اس کا سنگ بنیاد رکھا، اللہ رب العالمین سے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ میں نے، میرے بیٹے اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کرنا، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا، جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
کہا کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ، ندا دو اور ساری دنیا میں اعلان کرو، خانہ کعبہ کا اعلان کرو۔ یہاں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ہر کشادہ اور تنگ جگہ سے آئیں گے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ ساری دنیا میں اپنی آواز کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم تم حج کے لیے آواز دو، آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک اونچائی پر پتھر تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے اور انہوں نے حج کی ندا لگائی، اور آج اللہ رب العالمین نے اس وصیت کو، اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا۔ آج دنیا کے ہر خطے سے، کونے سے، دنیا کے ہر ملک سے لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ کہا کہ آواز نہیں جائے گی، ہم پہنچائیں گے تمہاری آواز کو، تم حج کا اعلان کرو۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، بابا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چل رہا ہے، قیامت تک یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ خانہ کعبہ کی جہاں پر بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، آپ طواف کرتے ہیں، دنیا کے اندر طواف صرف اور صرف ایک ہی مقام پر ہوتا ہے، کسی مزار کا طواف نہیں ہوگا، کسی قبر کا طواف نہیں ہوگا، بلکہ روضہ رسول کا بھی طواف نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی قبر کا بھی طواف نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر طواف ہوگا تو صرف اور صرف خانہ کعبہ کا طواف ہوگا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اسی کا طواف کیا جائے گا۔ اب اس زمانے میں جو لوگ حج کر رہے تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے۔ جیسے ہم نے کہا حج تو چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں خرافات تھے، توہمات تھے، بدعتیں تھی، بگاڑ تھا، فساد تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اب اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، خانہ کعبہ بتوں کی غلاظت اور گندگی سے پاک ہو چکا ہے۔ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف ننگا نہیں کرے گا۔ یہ ننگے ہیں، یہ گندے ہیں، یہ پلید ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ لہذا جو بگاڑ تھا اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کرا دیا گیا۔ اور خانہ کعبہ کی جہاں تک بات ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی اس دنیا کی مسجد خانہ کعبہ، اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد یہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے کہا جو مکہ کے اندر ہے یہ اللہ کا سب سے پہلا اول ترین توحید کا مرکز ہے۔ لیکن اس مرکز توحید کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ مشرکین مکہ نے اور اطراف کے لوگوں نے، جیسے عمر ابن لحی الخزاعی، اس نے لا کر کے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چونکہ اسلام شروع میں کمزور تھا، مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب اسلام کو تقویت ملی، شان و شوکت ملی، مسلمانوں کا لشکر جرار لے کر کے اللہ کے رسول نے جب مکہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ کے اندر جو گندگی رکھی ہوئی تھی، جو شرک کی غلاظت رکھی ہوئی تھی، 360 بتوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کے ذریعے سے منہدم کر دیا۔ اور یہ توحید کا مرکز جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، آج تک توحید کی بنیاد ہی پر قائم و دائم۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو، اس غلاظت کو ختم کیا، آج تک اس کی ایک ایک اینٹ توحید کی صدائیں دے رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی مناسبت پر خانہ کعبہ میں ہونے والے خرافات کا خاتمہ کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، حجر اسود کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی۔ حجر اسود کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے اس پتھر کو اتارا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیا تھا، الحجر الابیض
یہ تو پتھر بڑا سفید تھا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے، حاجیوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو جذب کرنے کے لیے اسے خانہ کعبہ میں رکھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے حجر اسود یہ ابیض سے اسود ہو گیا، کالا پڑ گیا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، اور یہاں پر میں اس بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ کے رسول نے بوسہ دیا، ہم بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب تم طواف کرو بوسہ نہیں دے سکتے تو اس کی طرف اشارہ کرو، یہ پیارے رسول کی سنت ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ حجر اسود کی پوجا نہیں کی جاتی، حجر اسود سے تبرک کے طور پر یا پھر اس سے دہائی معافی یا اس سے گناہوں کی مغفرت یا اس سے فائدہ اور نقصان کے ہمارے جذبات نہیں ہوتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چومنے کا وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انکا حجر لا تنفع ولا تضر، کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے نبی کی سنت ہے طواف کے درمیان میں تجھے بوسہ دینا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو حجر اسود کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام پتھر کی پوجا کو منع کرتا ہے اور وہاں پر پتھر کو چومنے کا حکم دے رہا ہے، معاملہ یہ نہیں ہے، نفع نقصان کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ مناسک سے جڑا ہوا ہے، وہ شعائر سے جڑا ہوا ہے، وہ طریقے سے، وہ سنت سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صفا اور مروہ کی جو تاریخی حیثیت ہے، آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو مکہ کی اس بنجر صحرا میں جب چھوڑا تو کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، اے میرے رب تیرے حکم سے میں اپنے گھر والوں کو تیرے اس مقدس گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نمازوں کو ادا کریں، یہاں ان کے پاس زندگی جینے کے کوئی وسائل نہیں ہیں، اے اللہ فاجعل افئدة من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کو تو اچھا رزق تو فراہم کرنا۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب چھوٹے سے معصوم تھے اسماعیل علیہ السلام اور شدت کی پیاس انہیں لگی، بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور ماں کی ممتا اور تڑپ کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگا رہی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگا دیے تاکہ اپنے اس دلارے اور پیارے لخت جگر کی پیاس کو بجھا سکیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اور جیسے اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی وہاں سے اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا، اور یہ زمزم ایسا پلایا کہ آج تک دنیا پی رہی ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت کہ اللہ رب العالمین نے ان کی یاد میں، اماں ہاجرہ کی یاد میں، اسماعیل کی یاد میں اسے حج کے مناسک میں شامل کیا، اس وجہ سے صفا و مروہ کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب یہ چشمہ جاری ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی مرض سے پریشان ہے، بیماری سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، پیارے رسول نے کہا زمزم کی یہ فضیلت ہے، آدمی زمزم کا پانی جب پیے جو نیت کرے گا اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر سے نوازے گا، اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے گا، بیمار ہے اللہ اسے صحت یاب کر دے گا، پریشان ہے اللہ اسے خوشحال کر دے گا، جس نیت سے تم زمزم کو نوش کرو گے اللہ تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے، یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اور اسی طریقے سے رمی الجمرات کا معاملہ ہے کہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے تاریخی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہسٹری کے طور پر، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ حج کی تاریخ ہے، تو جو مناسک ہیں تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رمی جمرات کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے،
خواب کیا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے وہ ذبح کر رہے ہیں، جبکہ 80 سال کے بعد اولاد ہوئی، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ سے دعائیں کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد سے نوازنا۔ بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے اسماعیل جیسا لڑکا عطا کیا تھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے اللہ کی طرف سے خواب آیا، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی فرما بردار، باپ فرما بردار، بیٹا بھی فرما بردار، باپ نبی اور بیٹا بھی نبی، نبوت کی تمام تر علامتیں بیٹے کے اندر موجود۔ کیا کہا باپ سے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ ابا جان اللہ کا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میری گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کر دیں اللہ کے نام سے، تو میں اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا تھا؟ موقع آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹایا اور گردن پر گلے پر چھری رکھی، ذبح کرنے ہی والے تھے، آسمان سے یہ منادی آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو یہ آواز لگائی کہ اے ابراہیم تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا تھا اس خواب کو تم نے سچ کر دکھایا۔ بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے مینڈھا فراہم کیا اور اس کو اللہ کے نام سے ذبح کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، یہ درس ہے قربانی کا۔ کہا کہ جب ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، ذبح کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے شیطان پہنچ گیا، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان وہاں پر پہنچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسے اور خیالات پیدا کرنے لگا، اتنے سالوں بعد اولاد ہوئی ہے، اپنی اولاد کو ذبح کر دو گے، اپنی اولاد کو کاٹ دو گے، اپنے ہاتھوں سے مار دو گے، یہ وسوسے اور خیالات ذہن میں آنے لگے، لہذا اس کو دھتکارا، اللہ نے اس کو قید کر دیا، تو کہا کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر کہا کہ اس کو قید کیا گیا، اس کو مارو کنکریاں، تاکہ تمہیں درس ملے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے، تمہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تمہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس وجہ سے یہ رمی جمرات ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو کمزور بندے ہوں گے وہ شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن میرے جو مضبوط بندے ہوں گے وہ شیطان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو میرے بندوں پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے رمی جمرات کی حکمت ذکر فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مینا اور مزدلفہ کا جو معاملہ ہے، یہ جو میدان ہے مینا کا، مزدلفہ کا، عرفہ کا، اس کی کیا حکمتیں، یہاں پر کیا خرافات ہوتے تھے۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی اتباع کرنے والے تھے وہ صحیح طور پر حج کو ادا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے رسول کے زمانے تک 5000 سال کا وقفہ ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی درمیان میں انبیاء آ رہے ہیں، یہ سب اور سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، لہٰذا حج کی جو صحیح تصویر تھی وہ تصویر بدل گئی۔ مینا اور مزدلفہ میلہ لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا جلوہ گر جگہ نہیں ہے کہ وہاں آؤ اور سیر و تفریح اور پکنک کے طور پر جمع ہو جاؤ۔ مینا اور مزدلفہ اس لیے نہیں ہے کہ تم وہاں پہ اشیاء کی خرید و فروخت کرو، بیع و شراء کرو، تجارت کرو، بزنس کرو۔ مینا اور مزدلفہ اللہ نے اس لیے نہیں بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں تاکہ کھلے آسمان میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو ان دنوں میں۔ اس وجہ سے اللہ نے مینا اور مزدلفہ بنائے۔ ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں، جتنی تجارت کی منڈیاں رہتی تھی،
جو بھی کاروبار ہوتا تھا، بڑے بڑے بازار، عکاظ نامی بازار مینا میں مزدلفہ میں سجایا جاتا تھا. لوگ وہاں پہ تجارت کرتے تھے اور وہاں پہ جمع ہو کر کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے. سیر و تفریح ہوتی تھی اور وہاں پر کھانے پکانے کے یہ تمام معاملات ہوتے تھے. اور چونکہ ان کی عربی بڑی اچھی تھی، شعر و شاعری کی محفلیں سجتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے اور عربی ادب پر بات ہوتی تھی. باپ دادا کے جنگی مہمات کے قصوں کو سنایا جاتا تھا کہ میرا دادا ایسا، میرا باپ ایسا، جنگ میں اس نے فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو مارا. یہ فخر و مباحات کی باتیں مینا اور مزدلفہ میں ہوتی تھی. اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں پہنچو تو جیسے کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اللہ نے کہا مینا اور مزدلفہ باپ دادا کی بہادری کو یاد کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی. جیسے اپنے مرے ہوئے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، جس شدت کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ تم اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، عرفہ کا جو میدان ہے، اس سے جڑا ہوا روزہ ہے، اس سے جڑی ہوئی بہت سی باتیں ہیں، لیکن تاریخی حیثیت سے میں بتا دوں کہ جب اللہ رب العالمین نے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جب روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا. مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کو پیدا کیا. اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مجھ سے، آپ سے، تمام نبیوں سے، رسولوں سے، تمام مرد و خواتین سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ لیا، ایک وعدہ لیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے اور آپ نے اسی میدان عرفہ میں، میں نے اور آپ نے، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ہم سب نے کہا بلا شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف اور صرف تیری عبادت و بندگی کریں گے. یہ معاہدہ اللہ نے کہاں لیا تھا؟ میدان عرفہ میں لیا تھا. یہ ایک چند تاریخی حیثیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج کے حج کو، اللہ رب العالمین ان کے تمام مراحل میں آسانی عطا فرمائے، حجاج کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.